عورتیں ہم بستری کرنے کے بعد صبح اٹھتے ساتھ لیمو کا رس پیٹ پر کیوں لگاتی ہیں، یہ وجہ جان کر آپ بھی کرنے لگ جائیں گے۔ میرا نام احتشام ہے۔ میں کئی سالوں سے تمام شہر میں نوکری کر رہا ہوں۔ میں نے محبت اور مستقبل کی خاطر ایک عربی لڑکی سے شادی کر لی۔ مجھے لگا تھا کہ عربی لڑکیاں بھی پاکستانی لڑکیوں کی طرح ہی ہوتی ہیں اور اس شادی میں کچھ بھی الگ نہیں ہوگا۔ میں ایک اچھی اور آسائش بھری زندگی گزاروں گا، لیکن یہ میری محض خوش فہمی ثابت ہوئی۔ میری عربی بیوی ہرگز بھی پاکستانی بیوی کی طرح نہیں ثابت ہوئی تھی۔ اس کی کچھ باتیں اتنی الگ اور عجیب تھیں کہ میں حیران رہ گیا تھا۔ رات کو میرے قریب آتی تو اس کے انداز بالکل الگ ہوتے، اور ہم بستری کے بعد اگلی صبح اٹھتے ہی وہ مجھ سے چھپ کر باورچی خانے میں کچھ ایسا کرتی جس کے بارے میں جاننے کے بعد میں دنگ رہ گیا۔ سال کا اختتام تھا اور میں بہت زیادہ کاموں میں مصروف تھا۔ ایسے میں پچھلے 2 دن سے اماں کا مستقل فون آ رہا تھا اور وہ مجھے پاکستان واپس آنے کا کہہ رہی تھی۔ اماں نے بنا مجھ سے پوچھے ہی میری شادی اپنی بہن کی بیٹی کلثوم سے طے کر دی تھی، لیکن میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تو صفا سے محبت ہو گئی تھی۔ صفا ایک عربی لڑکی تھی اور ہم دونوں ایک ساتھ تمام شہر میں نوکری کرتے تھے۔ ہماری رہائش بھی ایک ساتھ کے فلیٹوں میں ہی تھی، اس لیے ہمارا زیادہ تر وقت ساتھ ہی گزرتا تھا۔ میں نے 4 مہینے پہلے صفا کو شادی کے لیے پرپوز بھی کر دیا تھا اور وہ مجھ سے شادی پر راضی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ صحیح وقت آنے پر اماں کو صفا کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن وہ تو ہتھیلی پر سرسوں جمائے بیٹھی تھی۔ نہ صرف میرا رشتہ کلثوم سے طے کر چکی تھی، بلکہ شادی کی تاریخ بھی مجھ سے پوچھے بغیر لے لی۔ اور جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے نہ صرف احتجاج کیا بلکہ اماں کو صفا کے بارے میں بھی بتایا، لیکن اماں کی نظر میں تو میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اماں کسی طور ایک عربی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اماں نے مجھے مرنے کی دھمکی دیتے ہوئے سختی سے واپس آنے کا کہہ دیا، جبکہ میری خواہش تھی کہ میں صفا جیسی عربی اور نوکری پیشہ لڑکی سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے دمام میں سیٹ ہو جاؤں گا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ پاکستان واپسی پر میرے لیے کچھ نہیں رکھا، کیونکہ مجھے سعودی پیسے کی عادت ہو گئی تھی۔ دیکھا جاتا تو میرا شمار ان چند خوش نصیب لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں خود باہر کی لڑکی شادی کے لیے چن لیتی ہے۔ صفا بھی پوری خوشی اور محبت سے مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں صفا کو اتنی بڑی بات بتاتا کہ میری ماں نے میری شادی پکی کر دی ہے اور وہ مجھے شادی کے لیے گھر واپس بلا رہی ہیں۔ اس لیے میں نے صفا سے جھوٹ کہا کہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں پاکستان جا رہا ہوں، وہی اماں سے اس کے اور اپنے رشتے کی بات بھی کر لوں گا۔ میں صفا جیسی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے جھوٹ کا سہارا لیا، اور صفا بھی یہ سن کر خوش ہو گئی کہ میں ہمارے رشتے کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ اسے پاکستان اور پاکستانی لوگ بہت پسند تھے۔ صفا نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی کہ اگر تمہاری اماں راضی ہو جائے تو واپسی پر تم پاکستانی لیمو بھی لیتے ہوئے آنا۔ میں نے صفا کی بات سن کر حیرانی سے کہا کہ تمہیں پاکستانی لیمو سے کیا کام پڑ گیا؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ جب وقت آئے گا تب بتا دوں گی، ابھی اپنی ماں کو منا کر واپس آؤ۔ صفا کی بات سن کر میں دھیرے سے مسکرا دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ سوچ کر میں پاکستان کی فلائٹ میں بیٹھ گیا کہ وہاں جاتے ہی اماں کو صفا کے بارے میں سب کچھ بتا کر یہ شادی رکوا دوں گا، لیکن یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے اپنی اماں کو ٹھیک طرح سے شاید سمجھا ہی نہیں تھا۔ میری ماں تو پوری منصوبہ بندی کر کے بیٹھی تھی۔ ایئرپورٹ پر مجھے لینے کے لیے میرے بڑے بھائی آئے تو ان کے ساتھ ہی کلثوم کے ابا یعنی میرے خالو بھی پھولوں کا ہار لیے کھڑے تھے۔ میرے گلے میں ہار ڈالتے ہی انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور ہونے والی شادی کی مبارکباد بھی دی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اس رشتے کے ختم کرنے کو جتنا آسان سمجھ کر یہاں آیا تھا، یہ اتنا ہی مشکل تھا۔ میں گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر مزید میری جان نکل گئی کہ پورا گھر برقی کمکموں سے سجا ہوا تھا اور رات کو مہندی کے فنکشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میں نے سر پکڑ لیا تھا۔ اماں نے تو یہاں میرا سہرا سجانے کی پوری تیاری کر رکھی تھی اور وہاں صفا میری واپسی کی منتظر تھی۔ مجھے دیکھتی ہی اماں خوشی سے میرے گلے لگ گئی اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس سے پہلے کہ اماں کی باتیں شروع ہوتی، میں نے غصے میں اماں سے کہا کہ میں نے آپ کو شادی کے لیے منع کیا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے تو یہاں پورا ماحول سجا رکھا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں ایک عربی لڑکی سے محبت کرتا ہوں۔
अम्मा कहने लगी कि मैं किसी अरबी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती। वो भला यहाँ क्या हमारे साथ जिंदगी गुजारेगी? वो तो तेरे साथ हमेशा के लिए वहीं बस जाएगी और हम तेरी शक्ल देखने को भी तरस जाएंगे। ना ही तेरी अरबी बीवी के तौर तरीके हमारे जैसे होंगे और ना ही वो हमारे मजाज में ढल पाएगी। मैंने सुन रखा है कि अरबियों की तो रस्में भी हमसे बिल्कुल अलग होती हैं और आजकल की अरब लड़कियां तो बहुत ही एडवांस हो चुकी हैं। अम्मा की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में कहा कि शादी मैं अपने लिए कर रहा हूँ, पूरे खानदान के लिए नहीं। मैं सफा से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। लेकिन मेरी बात सुनकर अम्मा को भी जिद आ गई और वो कहने लगी कि 2 दिन बाद हमें बारात लेकर कुलसूम के घर जाना है। अम्मा शुरू से ही अपनी बात की पक्की थी, वो जो कह देती उसे करके दिखाती और अम्मा की यही जिद इस दफा भी आड़े आ गई थी। और 2 दिन बाद मैं सफा की मोहब्बत दिल में लिए कुलसूम के घर के दरवाजे पर सेहरा बांधकर खड़ा था। कुलसूम मेरी बीवी बनकर मेरे घर में आ गई थी, लेकिन मैं उसे अपनी बीवी का दर्जा नहीं दे सकता था। मैंने शादी की रात ही कुलसूम से कह दिया कि मैं उसे कभी अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनकर कुलसूम के चेहरे का रंग बदला था, लेकिन वो एक रात की दुल्हन थी, इसलिए खामोश रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से 1 हफ्ता कुलसूम के साथ गुजारा और हफ्ता पूरा होते ही अपना सामान बांध लिया। न चाहते हुए भी मुझे कुलसूम को उसका हक देना पड़ा था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब कभी पलटकर वापस नहीं आऊंगा। घर से निकलते वक्त मैंने अम्मा को ये बात अच्छी तरह समझा दी कि मैं दमाम जाते ही न सिर्फ सफा से शादी करूंगा बल्कि हमेशा वहीं रहूंगा। वो जिस जिद के साथ कुलसूम को इस घर में लाई हैं, वैसे ही सारी जिंदगी अपने साथ उसे रख सकती हैं। मेरी बात सुनकर अम्मा परेशान हो गई थी, लेकिन मुझे उनकी परेशानी का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उन्होंने ये शादी अपनी मर्जी से करवाई थी और उसका खमियाजा भी उन्हें ही भुगतना था। मैं इस कदर गुस्से में था कि मुझे सफा की लीमू वाली बात भी याद नहीं रही थी और मैं वापस जहाज में बैठ चुका था। मैं दमाम पहुंचा तो सफा मेरे इंतजार में थी। मुझे देखते ही कहने लगी, क्या तुम्हारी माँ शादी के लिए मान गई है? सफा को थोड़ी बहुत उर्दू आती थी, इसलिए वो अरबी में ही बात किया करती थी। सफा के सवाल पर मेरी जान निकल गई थी। मैं उसे क्या बताता कि मैं न सिर्फ शादी करके आया हूँ बल्कि कुलसूम को उसका हक भी दे आया हूँ। मैंने एक दफा फिर झूठ कहा कि हाँ, अम्मा मान गई है और हम दोनों शादी कर सकते हैं। ये सुनकर सफा का चेहरा खुशी से खिल उठा और मैं बैक वक्त 2 कश्तियों का मुसाफिर बन गया। मैंने सादगी से अपने चंद दोस्तों की मौजूदगी में ही सफा से निकाह कर लिया और अपने फ्लैट में ले आया। निकाह के दौरान भी बार बार अम्मा का फोन आ रहा था। शायद अम्मा को अंदाजा था कि मैं यहाँ आते ही सफा से शादी कर लूंगा, लेकिन मुझे उनकी कोई परवाह नहीं रही थी। मैंने गुस्से में अपना फोन बंद कर दिया था और मैं सफा के साथ अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात गुजारना चाहता था और उसमें मुझे कुलसूम के नाम की गूंज नहीं चाहिए थी। अम्मा ने ठीक ही कहा था, अरबी लड़कियां पाकिस्तानी लड़कियों जैसी नहीं होती। ना ही वो कमरे में घूंघट डाले बैठी थी और ना ही उसके चेहरे पर कोई शर्म की लाली थी। मैंने उसे शादी का तोहफा पेश किया तो वो फौरन कहने लगी कि उसका असल तोहफा तो ये होगा कि मैं उसे अपने साथ पाकिस्तान लेकर जाऊं और अपने घर वालों से मिलवाऊं। उसकी ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। सफा कहने लगी कि उसने मुझसे शादी इसलिए की है कि वो पाकिस्तान जाना चाहती है और एक फैमिली में रहना चाहती है। सफा के माँ बाप का कुछ वक्त पहले ही इंतकाल हो गया था और वो तन्हा ही अपनी जिंदगी गुजार रही थी, इसलिए अब उसे एक भरे पूरे घर की ख्वाहिश थी, जबकि मैं उसी घर से भाग रहा था। फिर वक्त मैंने सफा को अपनी मोहब्बत से बहलाया और उस पर अपने जज्बात लौटाने लगा। सफा और मेरी शादी की पहली रात मेरे लिए खुशियों की बरसात ले आई थी। मैंने कुलसूम से शादी भी की थी और अज़दवाजी ताल्लुक भी कायम किया था, लेकिन जो खुशी मुझे सफा के साथ हासिल हुई थी वो मैं कुलसूम से हासिल नहीं कर सका था, क्योंकि शायद मेरा दिल सफा के साथ जुड़ा हुआ था। सुबह के वक्त मेरी आंख लगी थी और मुझे सोए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी जब अचानक ही सफा ने मुझे जोर जोर से हिलाया और कहने लगी, उठो रमीज और ये बताओ कि लीमू कहाँ रखे हैं। गहरी नींद से बेदार होने की वजह से काफी वक्त मुझे सफा की बात ही समझ न आई, और जब मुझे समझ आई तो मैं हैरान हुआ कि सुबह सुबह सफा को लीमू का क्या काम है। मैंने प्यार से सफा का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब किया और कहा कि ये प्यार करने का वक्त है और वो किन चक्रों में पड़ी हुई है। मेरी बात सुनकर सफा कहने लगी कि उसे फौरन लीमू चाहिए। वो नाराजगी से कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा था कि पाकिस्तान से ही लीमू ले आना, लेकिन तुम्हें तो कोई बात याद ही नहीं रहती। मौसम बदल रहा था, मुझे लगा कि शायद उसे कहवे में लीमू डालकर पीना है। मैंने कुछ देर सोचकर याद आने पर उसे बताया कि लीमू तो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि मुझे यहाँ लीमू खरीदना बहुत ही महंगा लगता है। मैं चूंकि पाकिस्तानी था, इसलिए मुझे हर चीज को पाकिस्तानी रुपए में तब्दील करने की आदत थी।
اور اسی طرح یہاں پر لیمو کی قیمت تقریباً 500 روپے کلو بنتی تھی۔ مجھے اتنے مہنگے داموں خریدنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ اور پھر وہ پاکستانی لیمو سے کچھ مختلف ہوتے تھے، اس لیے مجھے خاص اچھے بھی نہیں لگتے تھے۔ میری بات سن کر صفا نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ میں اسے یہ بات رات کو بھی بتا سکتا تھا کہ گھر میں لیمو موجود نہیں ہے۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ میں نے لا کر رکھے ہوں گے۔ اگر اسے پتا ہوتا تو اسے صبح صبح اتنا پریشان نہ ہونا پڑتا۔ میں نے صفا سے کہا کہ اتنا بھی کیا ضروری ہے تمہیں، آخر لیمو کا کرنا کیا ہے؟ لیکن میری بات کا جواب دینے کے بجائے صفا نے مجھے کھینچ کر بستر سے اٹھایا اور کہنے لگی کہ اب میں پہلی فرصت میں اسے لیمو لا کر دوں۔ اس کا مزاج گرم ہو چکا تھا۔ گھر سے مارٹ بہت ہی زیادہ دور تھا۔ میں صبح صبح سبزی لانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن صفا کا چہرہ دیکھ کر میں خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ پتا نہیں اسے کیوں اس وقت لیمو یاد آ گئے تھے۔ پاکستان میں تو دلہن کئی دن تک باورچی خانے کا رخ بھی نہیں کرتی تھی۔ جب تک میں پاکستان میں تھا کلثوم کو بھی میں نے سارا وقت کمرے میں ہی دیکھا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے گاڑی ڈرائیو کی اور آدھا کلو لیمو خرید کر واپس گھر آیا۔ صفا کو لیمو پکڑا کر میں دوبارہ سو گیا تھا۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا اور نیند سے بے حال ہو رہا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ اسے لیمو سے کیا کرنا تھا۔ میں نے اور صفا نے شادی کی خوشی میں ہفتے بھر کی چھٹی لے رکھی تھی اور یہ ایک ہفتہ ہمیں ایک ساتھ گھر میں گزارنا تھا، اس لیے میں واپس آتے ہی گہری نیند سو گیا تھا۔ جب سو کر اٹھا تو صفا میرے لیے کھانا تیار کر چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے محبت کا اظہار کرتا اور پکا پکایا کھانا ملنے پر خوش ہوتا، کیونکہ جب سے میں یہاں آیا تھا کھانا پکانے سے لے کر صفائی تک ہر کام میں خود ہی کرتا آیا تھا، اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ جب میرے سامنے پکا پکایا کھانا رکھ دیا گیا تھا۔ لیکن صفا نے دوبارہ سے وہی عجیب بات دہرائی کہ وہ پاکستان جانا چاہتی ہے۔ اس کی اس بات کے آگے میں لیمو والا قصہ بھی بھول گیا تھا کہ اسے صبح صبح ایسی کون سی ضرورت آ پڑی تھی جو اس نے میری نیند کا بھی خیال نہیں کیا تھا۔ میں نے صفا سے کہا کہ پاکستان جا کر کیا کرو گی، وہاں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، ہم دونوں یہی اپنا مستقبل بنائیں گے۔ لیکن میری بات سن کر وہ ناراض ہو کے کہنے لگی کہ اسے اپنی ساری زندگی یہی کام کرتے ہوئے نہیں گزارنی ہے، بلکہ وہ بھی پاکستانی لڑکیوں کی طرح چار دیواری میں ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ اس کی سوچ پر میرا ماتھا پیٹنے کو دل کر رہا تھا۔ پاکستانی لڑکیاں پردیس آنے کے لیے تڑپتی ہیں اور یہ بے وقوف یہاں سے پاکستان جانے کی بات کر رہی تھی۔ اس نے پچھلی رات بھی یہی بات کی تھی، لیکن مجھے لگا تھا کہ وہ شاید وقتی طور پر جذبات میں آ کر یہ بات کر رہی ہے۔ لیکن اس وقت اس کی آنکھوں میں جو کچھ مجھے نظر آ رہا تھا، مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میں ایک نئی پریشانی میں مبتلا ہونے والا ہوں۔ میں کسی صورت صفا کو پاکستان نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ وہاں میری پہلی بیوی کلثوم موجود تھی اور میری ماں کبھی میری اس عربی بیوی کو قبول نہ کرتی۔ میں نے صفا کو سمجھانے کی غرض سے محبت سے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، لیکن صفا نے غصے سے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ یہ میں کس نئی پریشانی میں پڑ گیا تھا۔ اماں مجھے بار بار فون کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ایک دفعہ کلثوم سے بات کر لوں اور اس سے یقین دلاؤں کہ میں کبھی اسے نہیں چھوڑوں گا، اور دوسری طرف صفا پاکستان جا کر میرے گھر والوں کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اماں سے جان چھڑانے کے لیے تنگ آ کر کلثوم کو فون کیا تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ یا تو میں واپس پاکستان آ جاؤں یا اسے اپنے پاس بلا لوں۔ میں نے سارا غصہ کلثوم پر نکال دیا تھا اور اسے خوب کھری کھوٹی سنائی کہ جب اپنے شوق سے شادی کی تھی تو اب اماں کے گوڈے تلے لگ کر بیٹھی رہو۔ غصے سے میرا برا حال تھا۔ میں صبح دیر تک دروازہ بجاتا رہا، لیکن صفا نے دروازہ نہ کھولا، اور جب تھک ہار کر دروازہ کھولنے کی خاطر میں نے اسے کہا کہ میں اسے پاکستان لے جاؤں گا تو اس نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ وہ فوراً میرے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، احتشام، میں محبتوں کے لیے ترسی ہوئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میرا بھی کوئی خاندان ہو۔ مجھے جیسے تیسے کر کے صفا کو الجھائے رکھنا تھا اور اسے یہی بتانا تھا کہ میں جلدی اسے پاکستان لے جاؤں گا، جبکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ سارا دن صفا کے ساتھ میں نے سیر و تفریح میں گزارا اور رات کو ایک ساتھ غربت کے لمحات گزارنے کے بعد جب میں صبح سو کر اٹھا تو صفا باورچی خانے میں کھڑی کچھ کر رہی تھی۔ میں نے پیچھے سے جا کر اسے پکڑا تو لیمو کی خوشبو میری ناک سے ٹکرائی۔ کچن کی ٹائل پر بہت سارے لیمو کے چھلکے بھی پڑے ہوئے تھے۔ میں نے صفا سے پوچھا کہ آخر تم لیمو کا کرتی کیا ہو؟ صفا کہنے لگی کہ آپ جان کر کیا کریں گے، مجھے بس روزانہ ہی لیمو لا دیا کریں، مجھے تازہ اور اچھے لیمو چاہیے۔ میں نے صفا سے مسکرا کر کہا، تمہیں معلوم بھی ہے کہ لیمو کی قیمت یہاں کتنی زیادہ ہے؟ صفا نے فوراً سے جواب دیا، اس لیے تو کہتی ہوں مجھے پاکستان لے چلو، پھر تمہارے کم پیسے خرچ ہوں گے۔
اس کی بات پر میری مسکراہٹ سمٹ گئی تھی. میں جتنا اسے اس ارادے سے باز رکھنا چاہتا تھا وہ اتنا ہی بات پر یہ ذکر چھیڑتی تھی کہ اسے جلد ہی پاکستان جانا ہے. ہماری شادی کو ابھی 5 دن نہیں ہوئے تھے اور 5ویں صبح بھی صفا صبح ہی صبح باورچی خانے میں موجود نہ جانے کیا کر رہی تھی. وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھوں سے بھی لیمو کی خوشبو آ رہی تھی. میں نے صفا سے کہا کہ بتاؤ تو صحیح کہ تم اتنے تازہ لیمو کا کرتی کیا ہو. وہ کہنے لگی کہ پاکستان جا کر بتاؤں گی. ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا تھا کہ کہیں وہ کوئی جادو ٹونا تو نہیں کر رہی ہے. پاکستان جانے کے لیے اس نے کوئی نیا طریقہ تو نہیں نکال لیا. میں ایک دم ہی پریشان ہو گیا تھا, لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یقیناً وہ مجھ سے لیمو نہ منگواتی بلکہ خود ہی انتظام کرتی. پاکستان سے بار بار اماں کا فون آ رہا تھا. کلثوم حاملہ ہو چکی تھی اور اماں چاہتی تھی کہ میں واپس لوٹ آؤں. کلثوم کے حاملہ ہونے کی خبر نے میرے ہوش اڑا دیے تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کس طرح 2 گھروں کو سنبھالوں گا. وہ کہہ رہی تھی کہ کلثوم کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے کچھ دن کے لیے واپس گھر آنا چاہیے. میں ایک دفعہ پھر اماں کی باتوں میں آ گیا تھا اور میں نے صفا سے کہا کہ اماں کی طبیعت بہت خراب ہے, میں کچھ دنوں کے لیے پاکستان جا رہا ہوں. میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی اور اگلے ہی دن میں نے اپنا سامان باندھ لیا. لیکن جب میں گھر سے نکلنے لگا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ بھی میرے ساتھ اپنا سامان لے کر گھر سے نکل رہی تھی. میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ اس نے خود ہی اپنے جانے کا انتظام کر لیا ہے اور اب وہ میرے ساتھ ہی جائے گی. وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہہ رہی تھی کہ وہ بھی میری ماں کی دل و جان سے خدمت کرے گی اور ہمیشہ کے لیے وہیں پس جائے گی. میرے سر پر تو 7 آسمان گر پڑے تھے. میں نے اسے کیا بتاتا کہ وہاں میری پہلی بیوی امید سے ہو کر میرا انتظار کر رہی ہے. میں نے اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر دیا تھا اور میں صفا کے ساتھ پاکستان کی سرزمین پر کچھ ہی گھنٹوں بعد قدم رکھ رہا تھا. مجھے ایئرپورٹ پر لینے کے لیے میرے بھائی کے ساتھ کلثوم بھی آئی تھی اور اسے ٹھیک ٹھاک دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا. کلثوم فوراً میرے گلے لگ گئی اور کہنے لگی, دیکھا آپ کو بلانے کا کتنا اچھا آئیڈیا سوچا اماں نے. میں نے ایک قہر برساتی نظر کلثوم پر ڈالی اور اس سے پوچھا کہ کیا تم امید سے نہیں ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں امید سے ضرور ہوں لیکن بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. صفا حیران پریشان کلثوم کو مجھ سے بے تکلف ہوتے دیکھ رہی تھی اور پھر میں نے کلثوم سے صفا کا تعارف کروایا کہ صفا میری بیوی ہے اور یہ سن کر کلثوم کے ہوش اڑ گئے. وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی. میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں ان دونوں کو سارا سچ بتا دوں اور میں نے ایئرپورٹ پر ہی صفا اور کلثوم کو ساری بات بتا دی کہ کس طرح اماں کے دباؤ میں آ کر مجھے شادی کرنی پڑی تھی. میری دونوں ہی بیویوں کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو ایک رنگ جا رہا تھا. دونوں ہی مجھے نفرت سے دیکھ رہی تھی لیکن میں جانتا تھا کہ ایک میرے بچے کی ماں بننے والی ہے اس لیے مجھے معاف کر دے گی اور دوسری میری محبت میں مبتلا ہے تو وہ بھی کچھ ہی وقت میں سنبھل جائے گی. ویسے بھی قصور میرا نہیں تھا. کلثوم نے صفا کا ہاتھ پکڑا کہنے لگی کہ آپ ہماری مہمان ہیں اور آپ کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے, اس لیے آپ میرے ساتھ ہمارے گھر چلیں. مجھے ایک طرف ہٹاتے ہوئے کلثوم صفا کا ہاتھ تھام کر ایئرپورٹ سے باہر نکل گئی تھی. 2 ہی دن میں ان دونوں کی اتنی گہری دوستی ہو گئی تھی کہ ان کے نزدیک میں بھی بے معنی ہو گیا تھا. انہوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا. صفا کو خاندان کی ضرورت تھی اور کلثوم جانتی تھی کہ مجھے حاصل کرنے کے لیے اسے صفا کو اپنانا پڑے گا. پاکستان آنے کے بعد یہ میری تیسری رات تھی جب مجھے صفا کا ساتھ نصیب ہوا تھا اور اس نے مجھے معاف کر دیا تھا. وہ یہاں بہت خوش تھی اور کلثوم کو بھی اپنا چکی تھی. اماں نے بھی صفا کو اس شرط پر اپنا لیا تھا کہ میں کلثوم اور اس کے بچے کا پورا خیال رکھوں گا. پوری رات صفا کے ساتھ گزارنے کے بعد جب میں صبح اٹھا تو صفا کلثوم سے لیمو مانگ رہی تھی. کلثوم نے حیرت سے پوچھا کہ اتنی صبح تمہیں لیمو کی کیا ضرورت؟ تب صفا نے اسے بتایا کہ عربی عورتیں ہم بستری کے بعد لیمو کے چھلکوں کا ارک نکال کر اسے اپنے پیٹ پر ملتی ہیں. اسے نہ صرف یہ کہ عربی عورتیں ہم بستری سے ہونے والے بہت سارے انفیکشن سے بھی بچاتی ہیں بلکہ سنا ہے کہ اس طرح پیدا ہونے والے بچے بھی گورے اور خوبصورت ہوتے ہیں. میں جو باورچی خانے کے قریب کھڑا تھا صفا کی بات سن کر حیران رہ گیا کہ لیمو کا رس لگانے سے بچے کیسے خوبصورت ہو سکتے ہیں. کلثوم کہنے لگی کہ اچھا یہ بات ہے, جبھی تو عربی لوگ کتنے گورے چٹے ہوتے ہیں اور واقعی ہم بستری سے کبھی کبھی ہم عورتوں کو انفیکشن بھی ہو جاتا ہے. تم نے تو مجھے بہت ہی اچھی بات بتائی ہے, اب میں بھی یہی طریقہ استعمال کروں گی. میں حیرانی سے 2 سوتنوں کو اتنی محبت سے آپس میں بات کرتے دیکھ رہا تھا کہ جنہیں اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کہ ان کا شوہر ایک ہی ہے.
सफा ने कुलसूम को गले से लगाया और कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि आपके पास भी खूबसूरत बच्चा पैदा हो, इसलिए आप भी यही टोटका आजमाया करें। मैं सफा की उर्दू पर हैरान था, जो कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी हो गई थी। आज मेरी दोनों शादियों को तकरीबन साल हो गया था और मैं आगे पीछे एक बेटे और एक बेटी का बाप बन गया था और मेरे दोनों ही बच्चे बहुत खूबसूरत थे और मैं इन खुश नसीबों में से था जिनकी 2 बीवियां एक ही घर में बहुत खुश असलोबी के साथ रह रही थी। उन दोनों ने ही मुझे दमाम वापस जाने नहीं दिया था और मैंने भी यहाँ एक छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया था। एक अरब औरत से शादी करने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आई थी, क्योंकि उसने मुझे रिश्तों की अहमियत समझा दी थी। हम मर्द तो ये बात जानते ही नहीं कि अक्सर औरतों को हम बिस्तरी से बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं और उन्हें काफी तकलीफ का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी बीवियों का ख्याल रखें और उनकी छोटी छोटी तकलीफों पर ध्यान दें और असल जिंदगी अपने रिश्तों के साथ जुड़कर रहने में ही है, इस बात को भी समझने की कोशिश करें।